تو پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث، مشکات میں اس کا نمبر ہے 86، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، ٹانگ کا زنا چل کر جانا ہے، اور نفس تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے۔ یعنی یہ سارے کے سارے اعضاء جو ہیں وہ اس بے حیائی کے اندر انوالو ہوتے ہیں۔ الٹیمیٹلی سٹارٹ جو ہے وہ آنکھ سے ہوتا ہے، اس لیے آنکھ کا ذکر پہلے کیا، زبان، ہاتھ، ٹانگ اور دل کا ذکر بعد میں کیا۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 3104۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچانک اٹھ جانے والی نگاہ سے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیتے ہوئے مجھے، کہ جب تمہاری اچانک نظر اٹھ جائے کسی غیر محرم پر تو فوراً اپنی نگاہ کو ہٹا لو۔ اور اسی میں وہ بات کہی جاتی ہے نا کہ پہلی نظر معاف ہے۔ پہلی نظر کا ہاتھ نہیں چھاٹ کے آنا نا، پہلی نظر سے مراد ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ پتہ چل گیا، اس کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کو اندازہ بھی ہو گیا کہ سامنے سے عورتیں آ رہی ہیں، اس کی پہلی نظر ہو جائے گی۔ اور اس حوالے سے ایک ضعیف روایت بھی ہے ترمذی اور ابو داؤد میں، مشکات میں 3110 نمبر، لیکن وہ اس کو سپورٹیو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بار دیکھنا معاف ہے اور دوسری دفعہ دیکھنے کا تمہیں حق نہیں۔ لیکن چونکہ مسلم شریف کی حدیث اسے سپورٹ کر رہی ہے، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے مسند احمد میں ایک حدیث ہے، وہ بھی ضعیف ہے ویسے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 3124، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت کے حسن و جمال سے متاثر ہو دیکھنے کے بعد اور فوراً وہ اپنی نگاہ کو ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت میں سرور عطا فرمائے گا جس کی لذت وہ محسوس کرے گا۔ تو یہ روایت تو ضعیف ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جو شخص جتنا پاکیزہ رہے گا اتنی اس کے لیے لذت ہوگی، ورنہ تو ظاہر ہے وہ جو جتنا بے حیائی میں مبتلا ہوگا وہ نماز پڑھنے چلا بھی جائے گا تو وہاں بھی اس کو خیالات ہی آتے رہیں گے۔ جو پنجابی کہا جاتا ہے جڑے اتھے پیڑے لاہور بھی پیڑے، وہ کعبے بھی جا کے پیڑے، ٹھیک ہے نا۔ اور خانہ کعبہ میں تو اس حوالے سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، وہاں پہ تو مطلب چونکہ عورتوں کا چہرہ کھلا ہوتا ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ احرام کی حالت میں عورتیں چہرہ کھلا رکھیں گی۔ یہ حدیث بھی ہمیں سپورٹ کرتی ہے کہ احرام کے علاوہ پھر عورتوں کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور احرام کی حالت میں کھلا رکھیں گی وہ آزمائش ہے، وہاں پہ پھر آپ نے نگاہوں سے حفاظت کرنی ہے۔ وہاں پہ اختلاط بھی ہوتا ہے، مرد و عورت اکٹھا طواف بھی کرتے ہیں، تو وہ ایک آزمائش والا معاملہ ہے، اس کو حکم عام نہیں لیا جا سکتا۔ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو تیسری حدیث اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ہے، اور یہ کریٹیکل حدیث ہے، میں مسلم شریف کے بھی نمبر بتا دیتا ہوں 3407 اور 3409، اور مشکات میں اس کا ایک حصہ آخری والا موجود ہے 3105، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک نظر ایک عورت پہ پڑی۔ یہ صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں، کوئی سٹوری بک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے گھر گئے، اپنی بیوی زینب کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو وہاں پر مخاطب کر کے ایک خطبہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے، یعنی یہ شیطان عورت کو مس یوز کرتا ہے۔ اس عورت بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے اگر وہ اس طریقے سے سامنے سے گزر رہی ہے، اگر وہ پردے کا اہتمام کرتی ہے۔ شیطان یعنی کہ انسان کو ابھارتا ہے اس طرح کے معاملے۔ لوگ تو مطلب بدنگاہی کا جو شکار ہے وہ پردے والی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کو بھی دیکھتے ہیں، بلکہ فرض سمجھتے ہیں، اور کیا داڑھی والے کیا بغیر داڑھی والے۔ تو پہلی نظر ہی جو ہے نا وہ معاف کروانے کے چکر میں جو ہے نا وہ گھسیٹتے ہیں۔ بے شک عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی ہے اور مڑتی ہے، یعنی اس کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ تم اس کی طرف اٹریکٹ ہو۔ جب تمہیں کوئی عورت بھلی لگے اور تمہارے دل میں اتر جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جا کر ازدواجی تعلق قائم کرو۔ یہ تعلق
اس خیال کو تمہارے دل سے دور کر دے گا جو اس عورت کے سبب آ گیا، اور یہی ذریعہ ہے کہ تم اس عورت کے خیال سے جان چھڑا سکتے. یہ ہے وہ پوری حدیث. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرو، اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ تمہاری بیوی کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے. یہ عمل تم سے اس عورت کا خیال دور کر دے گا. بڑے کریٹیکل الفاظ ہیں. اور یہ اس عمل کے اوپر تو بشارت بھی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2329، اور مشکات میں بھی موجود ہے 1898، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے. یعنی سارے نیکیوں کے کام ہیں. حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. اس پر بھی ثواب ملے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جب ہم لوگ اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ، اگر تم یہی خواہش کسی ایسی عورت سے پورا کرو کہ جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنے پر ثواب بھی ملے گا. سبحان اللہ. یہ ہے نظریہ دین کا. تو چوپڑیاں نالے دو ٹھیک ہے جی، یہ وہ چیز ہے. تو ثواب بھی ملے گا الحمدللہ. چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں ہے 3085، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اگر کسی چیز کو شمار کرتا ہوں تو وہ عورتیں ہیں. اچھا، یہ ویسے پرٹیکولر تو اس اعتبار سے ہے کہ خامدوں کو کہا گیا کہ اپنی بیویوں کے حقوق کا خیال رکھیں. یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے. لیکن تعویل عام میں یہ اس معاملے میں بھی آتا ہے کہ عورتوں کا فتنہ مراد یہ کہ عورتوں کی طرف جو مردوں کا رجحان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائش بنائی ہے، اور بعض کا شادی شدہ لوگ جو ہیں ان کے لیے زیادہ بڑی آزمائش بن جاتی ہے. پانچویں حدیث صحیح مسلم سے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 3086. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا بہترین اور سرسبز و شاداب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ لذتیں رکھی ہوئی ہیں. اللہ تمہیں خلیفہ بنانے والا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے رخصت ہو رہے ہیں، امت سے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس زمین پر حکومت دے گا، اور پھر اللہ دیکھے گا تم کیسے اعمال کرتے ہو. تم دنیا اور عورتوں کے فتنے سے بچنا. دو چیزیں فرمائی، دنیا کی محبت، دنیا کے مال کی محبت، دنیا کے عہدے کی محبت، اور عورتوں کا فتنہ. کیونکہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے